پاکستان کے جتنے بھی لوگ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی تو زندگی اچھی چل رہی ہے. مجبور تو بیچارے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو ہم نے آزما لیا ہے, چاہے میاں صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, چاہے عمران صاحب ہوں. ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نہ لڑیں اور بجائے گورنمنٹ کے آسرے پہ بیٹھنے کے اپنے آپ اپنے تحت خود کچھ چیزیں کریں. حکومت چاہتی ہے ہماری حکومت برقرار رہے, اپوزیشن چاہتی ہے ہمیں حکومت ملے. ہیلتھ پر کسی کی توجہ نہیں, ایجوکیشن پہ کسی کی توجہ نہیں, ٹیررزم پہ کسی کی توجہ نہیں. یہ کب تک چلتا رہے گا اور اس کا نقصان ہم لوگ کیوں اٹھائیں؟ مطلب جو حکومت کے اقتدار کے جو لوگ ہیں ان کو اس کا نقصان کیوں نہیں ہوتا, ہم عوام کو ہی کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک بات شروع میں کہی کہ نقصان سب کا ہے. ہاں یہ بات کی جائے کہ مالی حالات جو ہے ہم سے ان کے بہتر ہیں جو اقتدار میں. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کی ایسی کون سی بیٹی ہے, ایسی کون سی خاتون ہے جو صلاحیت مریم نواز میں اور اس میں نہیں ہے؟ وہ کون سی صلاحیت جو بلاول میں ہمارے پاکستان کے کسی نوجوان میں نہیں؟ اس پہ میں طویل گفتگو کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے گلے ہی پڑ جائے گی. نہیں گلے کیا پڑے گی, ہمیں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم آئی تھنک یہ دو جماعت ایسی ہیں جن کے کارکنان اور سپورٹرز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں. 2011 سے پہلے پی ٹی آئی کو کوئی جانتا نہیں تھا. 2011 کے بعد جتنے احتجاج کیے, اسی ڈی چوک پہ بیٹھا تھا نا, 126 دن جا کے بیٹھ گئے. اب آپ 2 دن نہیں بیٹھ پا رہے ہو. یہ ماڈل ٹاؤن کیا شہباز شریف نے نہیں کیا تھا؟ کتنے لوگ قتل ہوئے تھے. اور اپنے بیٹے کو خود باپ موجود ہے, نوجوان بیٹے کو تیار کرتا ہے, خود جیکٹ پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جا بلاسٹ کر, اور وہ جا کے چائنیز پہ بلاسٹ کرتا ہے. بتائیں آپ, یہاں پانی نہیں ہے, بجلی یہاں نہیں ہے, جابز یہاں نہیں ہے, اور ٹارگٹ کلنگ یہاں پر ہے, اسنیچنگ یہاں پر ہے. آج کا ہی میں آپ کو واقعہ بتاؤں, ناظم آباد کے ایریے میں ایک کچرا کنڈی ہے. اس کچرا کنڈی میں ایک نیولی بورن بیبی پھینک کر چلا گیا کوئی. السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات, کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور پوڈ کاسٹ انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کے پسندیدہ گیسٹ آ بھی رہے ہیں اور ان سے ہم سوالات بھی کر رہے ہیں اور مزیدار پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آج جو ہمارے درمیان گیسٹ موجود ہیں ان کو اس لیے یہاں پر بلایا گیا ہے کہ بھائی ملک پاکستان کے اوپر بات کی جائے اور پاکستان کے حالات کے اوپر بات کی جائے, تھوڑے طنزیہ سوالات کیے جائیں, تھوڑے تلخیہ سوالات کیے جائیں اور تھوڑی سی مزے والی گفتگو کی جائے. اور پھر یہ ہیں تو سینئر ہی ہمارے, لیکن چہرے سے اور فزیک سے لگتے نہیں ہیں کہ سینئر ہوں. تو میں دل کی گہرائیوں سے اپنی پوڈ کاسٹ میں ایکس منسٹر آف مائنز اینڈ منرلز میر خدا بخش صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کرم. آپ بتائیں کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر. کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آنے میں؟ نہیں جزاک اللہ, ماشاء اللہ. راستہ بالکل ٹھیک تھا اور ویسے بھی راستے تو ہمارے پاکستان کے سارے ہی ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. ٹوٹے پھوٹے, ہاں ایسا ہی ہے. ٹوٹی پھوٹی گلیوں کی تو پہچان ہے ہمارے پاکستان کی, اس کے بغیر تو ہماری پہچان نہیں ہے. ضروری بھی ہے یہ. اور سر زندگی کیسی چل رہی ہے؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرم ہے, سارے ماشاء اللہ بہتر ہیں. آپ بتائیں کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ. پاکستان کے جتنے بھی لوگ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی تو زندگی اچھی چل رہی ہے. مجبور تو بیچارے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں. بیسکلی اصل میں ہمارے ذہنوں پہ جو ہے نا تالا ایک, لائف تو بیسکلی کسی کی بھی ایزی نہیں ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ کے گھر میں بیماری ہو جاتی ہے, اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں تو آپ یو کے اور کینیڈا لندن بھی جا کے علاج کروا لیں گے, یہ آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں. آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اپنی گاڑی میں کریں گے, آپ جیٹ میں کریں گے, آپ طیاروں میں کریں گے, یہ آپ کے پاس فیسلٹیز ہے. لیکن آپ کی زندگی کا جو اسٹریس ہے نا, وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, وہ آپ پہ حاوی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصولوں سے اور جو قدرت کے ضوابط ہیں, میں ایک ریلیجن پرسن ہوں تو میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں, ہم خود گنہگار ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں, لیکن انسان کوشش کرے کہ آپ کو جتنا آپ کی اللہ سے وابستگی رہے گی تھوڑی بہت جو بھی ہے, تو آپ اپنے آپ کو خود ہی ایک سکون میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا لگا کہ ایک منسٹر کے عہدے پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اور ان سے اتنی پازیٹیوٹی والی بات سننے کو میرے لیے اور میری تمام ٹیم کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ایک آنریبل بات ہے. میں ریئلی اپریشیٹ یو سر. سر میں آپ سے کچھ ایسے سوالات بھی کروں گا جو, کیونکہ آپ ایک کرسی پر ہیں, تھے بھی اور ابھی بھی ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں اپنی ایک پوزیشن پر ہیں,
تو مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ پاکستان اور دلدل میں دستہ کیوں جا رہا ہے اور یہ اس کو کون نکالے گا؟ میں اپنی کرسی پہ تھا، لیکن اب تو ظاہر سی بات ہے ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی، تو آج کل اپنے بزنس پہ اور اپنے کاموں پہ زیادہ توجہ ہے. دیکھیں پاکستان یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو آپ کو ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا. آپ کو ملک کے معاشی حالات کو دیکھنا پڑے گا، اور ہم بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، یا دفتروں میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یا فونوں پہ یا فیس بک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی کہتا ہے ڈیفالٹ کی بات کرتا ہے، تو کوئی دہشت گردی کی بات کرتا ہے، تو کوئی پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے، تو کوئی حکومت کی بات کرتا ہے. یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، اور ہم اگر ہر ایک ٹاپک پہ بات کریں گے تو ہمیں گھنٹوں لگ جائیں گے. بالکل لیکن ایسا ہی ہے. مختصر میں یہ بتاؤں گا کہ اس وقت ہمارے پاس 3-4 چیلنجز ہیں. ایک تو معیشت کا ہمارا چیلنج ہے، دوسرا دہشت گردی کا چیلنج ہے، تیسرا جو ہے ہماری اپوزیشن نہیں بن رہی. اس وقت ہمارا جو 95% جو توجہ ہے، جو فوکس ہے، وہ اقتدار کی کھینچم کھانچی کی طرف ہے. ٹھیک، بالکل ہماری جنگ حکومت اور اقتدار کی طرف ہے، بالکل چاہے اپوزیشن والے ہوں چاہے حکومت والے ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. حکومت چاہتی ہے ہماری حکومت برقرار رہے، اپوزیشن چاہتی ہے ہمیں حکومت ملے. ہیلتھ پر کسی کی توجہ نہیں، ایجوکیشن پہ کسی کی توجہ نہیں، ٹیررزم پہ کسی کی توجہ نہیں. اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے فورسز کے ادارے سارے کے سارے جو جن کا کام ہے بارڈر پہ انگیج رہنے کا، وہ بارڈر پہ انگیج ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو مین اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے، تو وہ آج کل پولیٹیکل معاملات میں بہت زیادہ انگیج ہے. تو ظاہر سی بات ہے چیزیں اس حساب سے جس طرح چلنی چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا ٹیررزم کا معاملہ، اور دوسرا معاشی حالات ہمارے اتنے برے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت ہمارے پاکستان میں نہیں گزری کہ جس نے قرضہ نہ لیا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جتنی بھی حکومتیں گزری، قرضہ ہر حکومت کے دور میں ہوا. اور ظاہر سی بات ہے ریمیڈنس آپ کے پاس ہے نہیں، پروڈکٹ آپ کے پاس ہے نہیں، سیل کرنے کو آپ کے پاس ہے نہیں، ایکسپورٹ کرنے کو آپ کے پاس ہے نہیں. تو جب جتنی آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی اتنا آپ کے پاس پروڈکٹ بنے گا، اتنا پروڈکٹ بنے گا تو اتنی انڈسٹری لگیں گی، اتنے جابس کریٹ ہوں گے. تو وہ چیز آپ کے پاس ہے نہیں. تو ایک تو بہت بڑا ایشو آپ کے پاس یہ ہے. اور اس کے بعد جو آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے، تو ہم لوگ بڑا ہی جو ہے نا ایک ہماری جو ڈائریکشن ہے نا ایجوکیشن کے علاوہ باقی چیزوں پہ ہماری کبھی بھی پرفیکٹ نہیں رہی. اس کی میں ایگزامپل ایسے دوں گا کہ ہم نے ہمیشہ جو ایجوکیشن حاصل کی ہے، میں موسٹلی اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پرٹیکولر جو چند ہیں تو وہ ہماری ڈگری اور جاب کی اس پہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے، کبھی بھی ہم نے اپنے پاکستان کے نوجوان کو آپ اسی کے بیٹھ جائیں. ہاں بالکل. یہ سکھایا نہیں کہ آپ جو ہے نا خود سے کچھ چیز جنریٹ کریں. اور دیکھیں چیزیں اگر جنریٹ ہوتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، آپ کوئی چیز کریٹ کرتا ہے تو اسی سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے. بالکل. اور آپ چائنا کو دیکھ لیں، چائنا کی گورنمنٹ خود تو چیزیں نہیں بنا رہی ہوتی، لوگ بنا رہے ہیں. لوگ بنا رہے ہیں نا پرائیویٹ. ہمارے ہی ذہن مفلوج ہے. ہم ہاں ایک دوسرے کو گالی دینے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. لیکن یہ سب چیزیں تو سر ایسا ہے کہ یہ سب چیزیں تو میں اپنی پیدائش سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور جو میرے اجداد ہیں وہ بھی پیدائش سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ کب تک چلتا رہے گا اور اس کا نقصان ہم لوگ کیوں اٹھائیں؟ مطلب جو حکومت کے اقتدار کے جو لوگ ہیں ان کو اس کا نقصان کیوں نہیں ہوتا، ہم عوام کو ہی کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک بات شروع میں کہی کہ نقصان سب کا ہے. ہاں یہ بات کی جائے کہ مالی حالات جو ہے ہم سے ان کے بہتر ہیں جو اقتدار میں. بالکل ایسا ہی اس ہے. میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ملک جب ترقی کرے گا جب آپ اپنی ڈائریکشنز ٹھیک کریں گے. اور ڈائریکشنز کیا ہونی چاہیے آپ کی؟ حکومت آپ کی ڈائریکشن نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے یہاں مجھے بتا، میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، شاید میرا جواب آپ کو مل جائے گا. پاکستان کی ایسی کون سی بیٹی ہے، ایسی کون سی خاتون ہے جو صلاحیت مریم نواز میں اور اس میں نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں وہ کون سی صلاحیت جو بلاول میں ہمارے پاکستان کے کسی نوجوان میں نہیں؟ میرے بات کا جواب میرے خیال میں مکمل. بالکل مجھے مل گیا ہے. اس پہ میں طویل گفتگو کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے گلے ہی پڑ جائے گی. نہیں گلے کیا پڑے گی، ہمیں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. میں تو اصل میں سر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سچ بولنے والا جیل میں ہوتا ہے اور حق بولنے والا انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ہوتا ہے. تو ابھی ہم دونوں آف کیمرہ بات کریں گے سچ اور حق کی لیکن ابھی جو بات ہے وہ ٹاپک پہ رہتے ہیں اور ٹاپک سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے. تو سر ایسا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس دنیا میں مریم نواز ابھی جو رائٹ ناؤ مریم نواز صاحبہ سے زیادہ اچھی خاتون کوئی ہے نہیں. بلکہ میں بتاؤں ہماری خواتین اتنی ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ، اور ہمارے نوجوان اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں شاید اگر ہم اپنی ٹیلنٹ کی بات کریں تو بلاول میں یا مریم نواز میں 5% بھی ہمارے جو ہیں
نوجوان ان کے سامنے اتنا ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے یا اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے. بات یہ وہ وراثتی جدی پشتی چلتے آ رہے ہیں نا, پشتی جو ہے نا آپ کو وہ حکومتیں آپ نے دینی. آپ دیکھیں نا ایک یہاں پہ رواج بنا ہوا ہمارے یہاں پہ ایک بڑی کامیڈی والی بات کہتا ہوں میں سر, پتہ نہیں اس پوڈ کاسٹ میں کہنی چاہیے یا نہیں, لیکن میں کہوں گا اوروں کے دادا پردادا اجداد جو ہے نا وہ ماشاء اللہ بنگلور چھوڑ کے گئے ہیں اور بلڈنگس چھوڑ کے گئے اور بڑی بڑی پراپرٹیز چھوڑ کے گئے. ہمارے دادا وادا کے الیکٹرک کے ڈیوز بل چھوڑ کے گئے اور اپنا اللہ والا کرے. خیر سر کو دی چاہے آپ کے دادا کو جو ہے نا میرے خیال میں انگریزوں کے دور سے لے کے یا بعد میں پاکستان کی آزادی کے بعد جو ہے نا سیاست میں ہونا چاہیے تھا, خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے تو آج آپ پوڈ کاسٹ نہ کرتے, آپ ہمارے پی ایم ہوتے. نہیں میں یہاں پر بھی یہی ٹھیک ہوں شہروز بھائی, یہی ٹھیک ہوں میں. دیکھیں سر اس طرح چلتے رہیں گے نا تو لوگوں کو انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا کہ ہاں یار ایک اتنے بڑے سینیئرٹی اور اتنے بڑے پینل کے سامنے اگر میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے الحمدللہ ایک آنریبل بات ہے اور آپ سے سیکھنے کو ملے گا, آپ سے کچھ انفارمیٹیو باتیں پتہ چلیں گی ہماری یوتھ کو. تو اس لیے آپ آئے ہیں کہ آپ اچھے میسیجز کنوے کر دیں اور مزیدار بات بھی ہو جائے. مجھے یہ بتائیے میر خدا بخش سر کہ ہمارا پاکستان پچھلے 70 72 75 سال سے ڈوبتا آ رہا ہے, ابھی بھی وہ ڈوب ہی رہا ہے, اور ابھی لڑائی یہ چل رہی ہے کہ کون سی پارٹی آنی ہے کون سی پارٹی نہیں آنی, ٹھیک ہے. اور جو ہمارا نوجوان ہے, میں ہوں یا میری جو سرکل کے جو لوگ ہیں 20 25 28 سال والے جو لوگ ہیں جو اچھی اچھی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے اور جن کی ڈگریوں پر خرچہ تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ہوا ہے, والدین نے اپنے سونے بیچے ہیں, اپنی عیش و آرام کو مار کے اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا, تعلیم دی اور یہ سوچا کہ یار یہ فیوچر میں جا کر ہمارے لیے اثاثہ بنیں گے اور کام کریں گے. آج کا وہ نوجوان فوڈ پانڈا پہ لگا ہوا ہے اور یانگو چلا رہا ہے اور ان ڈرائیو چلا رہا ہے, بس اس کی زندگی میں کیا مطلب یہ ٹھوکریں ہم لوگوں کے نصیب میں ہی رہ گئی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, ہمارے یہاں میں نے آپ سے جو سوال آپ کے سامنے دو رکھے تھے, ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ایک غلام اور ایک مفلوج ذہن کا بنایا گیا ہے. ہمارے اوپر حکومت یہ اور ان کی نسلیں کرتی رہیں گی. یہ ہمارے اندر تبدیلی جب تک نہیں آئے گی, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کا قصور ہے, میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی کا قصور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اصل طاقت ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے, اس سے چاہیے کہ ڈیسیشن لیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا. اب کافی باتیں ایسی ہیں جو کہی جا سکتی ہیں اور کافی ایسی ہیں جو دبے الفاظوں میں بتایا جا سکتا ہے. آج اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ جتنی بھی روایتی سیاست ہے ہمارے ملک کے اندر, اس سے صرف 5 سالوں کے لیے ایک طرف رکھ کے پریکٹیکل ایک پریکٹس, آج تک پریکٹس ہی ہو رہی ہے نا ہمارے ملک میں, بالکل اس کو لے کر آئے اس کو لے کر آئے, اس کی پریکٹس ہی ہے. آپ ایک پریکٹس کریں, ان سب کو ایک طرف کریں, نیوٹرل نوجوان ٹیلنٹڈ ہر پروفیشن کے, جو یونیورسٹیز کو کس کو آپ ایسے بندے کو, آپ آج سے پہلے یونیورسٹیز کا ہیڈ آپ کا گورنر ہوا کرتا تھا, اس گورنر کی آپ ایجوکیشن تو چیک کرتے, وہ جو ابھی ہمارے کرنٹ گورنر ہے, میں پہلے ہوتا تھا, ابھی سی ایم کے پاس ہے, اب سی ایم کے پاس ہے, پہلے وہ گورنر کے پاس. چلے سی ایم کی بھی بات رہیں, اب وہ بڑے بڑے آپ کے جو ہے نا وہ وی سیز بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, اور ہر کوئی کیمسٹری میں ہے, پی ایچ ڈی ہے, تو کوئی بایو ہے, کوئی کیا ہے, تو کوئی کس میں ہے. ایکسپرٹیز اپنی بہت زیادہ رکھتے ہیں, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی تو کیا ہے, بہت بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, لیکن ان کے اوپر حکومت کرنے والا موسٹلی ہمارے پاس انگوٹھے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں سارے ان کو سائن کرنے بھی نہیں آتے, اور وہ بڑے بڑے پوسٹ پر لے کر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو. بات ہے, یہ تو ہمیں تو ریوڑ بنایا ہوا ہے, جس طرح ریوڑ کے وہ جو ہوتا ہے نا, ریوڑ ہوتی بھیڑ بکریاں, اور ان کا جو چرانے والا وہ بھی انگوٹھا چاپ. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم ہیں ریوڑ اور ہمیں چلانے والے ہیں انگوٹھا چاپ. اگر جس دن ہمیں انسان سمجھا جائے گا, جس دن ہمیں اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے والا ایز اے قوم سمجھا جائے گا, اور قوم کا ایک بچہ سمجھا جائے گا, اور یہ جب چیزیں ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں دی جائیں گی جن کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, تو ملک خود بخود ایک دم نہیں ہوگا, دن رات میں 1-2 دنوں میں نہیں ہوگا, ٹائم لگے گا, سالوں لگ جائیں گے, لیکن چیزیں ٹریک پہ آ جائیں گی. دیکھیں اگر جسے مثال کے طور پر یونیورسٹیز رن کرنی آتی ہیں, اقتداروں کو پورا چل, اب دیکھیں میں اس وقت وی سی جا کے نا سی ایم کو پھدو بنا سکتا ہے, اسے پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں کس طرح, اسے کیا پتہ سی ایم کو. میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی منسٹری کے دوران جب آیا تھا تو جتنے بھی منسٹر آتے ہیں میں بتاؤں ان کو کیا کرتے ہیں کہ سیکریٹری اور ڈی جیز وہ ایک بریف دے رہے ہوتے ہیں,
جو وہ بتاتے ہیں اسی ڈائریکشن میں چلتے ہیں. اب بیوروکریٹس جن کی لاکھ روپے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ تنخواہ, زیادہ بہت بڑی مار لی آپ نے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اربوں روپے کی اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں, اربوں میں کرتے ہیں, ان کے اربوں کی جائیداد ہیں, گاڑیاں ہیں, باہر بنگلوز ہیں, سب کچھ چاہیے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کیا آپ کو صحیح ڈائریکشن دیں گے؟ اٹس ناٹ اے پاسبل. یہ آپ کی وہم خیالی ہوگی, یہ آپ کا ایک اندھا پن ہوگا, لیکن یہ حقیقت نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ایکسپرٹس کو آپ کو لانا پڑے گا, جس کی جہاں جہاں ایکسپرٹیز ہیں ان نوجوانوں کو آپ موقع دیں گے. دیکھیں آج بنگلہ دیش میں ایک انقلاب ہے, میں انقلاب کی بات نہیں کرتا, لیکن اس کی ڈور پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں. بالکل ایسے ہی ہے, ہم سے اوپر اس وقت تو رائٹ ناؤ. وہ ہم سے اوپر ہے. آپ نے بات کہی کہ یہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, لیکن سر ہاؤ از پاسبل کہ ہم نوجوان, آپ نے کہا کہ جب تک یہ لوگ جدی پشتی اور نسل در نسل حکومت نہیں کرتے رہیں گے تب تک آپ لوگ اسی طرح پریشان رہیں گے. یہ دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں وہ کہتے ہیں سنسکرت کا ایک لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں کرنتکاری, مطلب جی کہ آپ جو ہے نا وہ انقلابی احتجاجی حکومت کے خلاف, ملک کے خلاف کرانتکاری کہتے ہیں اس کو. بالکل وہ نہ بنے. میں وہ نہیں کہتا. میں نہیں کہتا کہ نوجوان سڑکوں پہ نکلیں, ملک کو جام کریں, جو ہے ملک کو اس سے نقصان ہوگا. میں نہیں چاہتا اس, لیکن اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ نکلتے ہیں, میں اس کی تجویز نہیں, نکلنا نہیں چاہیے, لیکن اب یہ ایک وقت ہوگا, آج نہیں تو کل ہوگا, کل نہیں تو آنے والے کچھ سالوں میں ہوگا. دیکھیں ایک آپ کی پریشر برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے. جب ہمارا نوجوان جو ہے آہستہ آہستہ سائیکو ہوتا جا رہا ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے پریشر کو برداشت کرنے کی, وہ کتنا کرے گا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کر سکتی ہے, میں آپ کو سچی بتاؤں, اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ میں کافی ٹائم سے ایک بات دیکھ رہا ہوں, جیسے پی ٹی آئی ہے اور پیپلز پارٹی ہے, اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, آئی تھنک یہ دو جماعت ایسی ہیں جن کے کارکنان اور سپورٹرز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ سر؟ یار دیکھیں, میں نے کسی ایک نیوز چینل میں کہا تھا, کل بھی کہا تھا, شاید آج بھی کہا تھا, میں نے کہا 2011 سے پہلے پی ٹی آئی کو کوئی جانتا نہیں تھا. 2011 کے بعد جتنے احتجاج کیے, اسی ڈی چوک پہ بیٹھا تھا نا, 126 دن جا کے بیٹھ گئے. اب آپ 2 دن نہیں بیٹھ پا رہے ہو. اس وقت آپ کو سپورٹ تھی, آپ نے سب کچھ کر لیا, آپ کو سپورٹ تھی. آج آپ کو سپورٹ نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب آپ پریشر کریٹ کر رہے ہیں. آپ پریشر جب کریٹ کریں گے تو آپ یہ چاہیں گے کہ مجھے اقتدار ملے. ساری جنگ آپ کی وہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ان سب کی پیداوار کیا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں, لیکن آپ ڈائلاگ بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فالوور ہیں, ہم کلٹس ہیں, فلانے کے, اس پارٹی کے. یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا پیچھے لے کے جاتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا, ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایک چیز, کیمرے میں دیکھ کر گئے آپ, ہمارے نوجوانوں کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھنی چاہیے جو بہت قیمتی ہے میرے خیال میں. میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ چیز سیکھی تھی. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ڈائریکشن کیا ہے. آپ نے اگر اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھی ہوئی ہے نا تو پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس وقت ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, ہم ایز اے نیشن نہیں ہیں. بالکل ایک چھوٹا سا جملہ ہے, آپ کو چھوٹا سا جملہ ہے, آپ انڈیویجولی ایک بندہ الگ سے نکلیں, ایک پولیس کو تو چھوڑیں, ایک رینجرس کو تو چھوڑیں, ایک عام بندے کا قتل کریں, آپ کو ضمانت تک نہیں ملے گی, آپ پھانسی بھی جائیں گے. بالکل. ادھر پولیٹیکل پارٹیز 4 5 10 ڈی آئی جی کی آنکھیں پھوڑ رہے ہیں, ایس ایس پی کو قتل کر رہے ہیں, رینجرس والوں کو قتل کر رہے ہیں, کوئی پھانسی نہیں. وہ پھر آ کے اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے. یہ ماڈل ٹاؤن کیا شہباز شریف نے نہیں کیا تھا, کتنے لوگ قتل ہوئے تھے. آپ کو تو ایک بکری کے قتل میں جو ہے نا آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے, لیکن ان کے ہاتھوں پتہ نہیں کتنے سفید ہیں اقتدار, انہیں تو کچھ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. بات بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک چیز بہت ہی بری روایت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمیں وراثت میں انگریزوں سے جو پالیسی ملی اب تک ہمارے پاس وہی چل رہی. انگریز کیا کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی کلٹس کو, اپنی لوگوں کو, اپنی موروں کو بیچتے تھے. اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا. ہند جو ہے ان دنوں ہند ایک ہوتا تھا, کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ مار رہے ہیں, کتنے مارے جا رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. فرق یہ پڑتا تھا کہ ہمارے جو نمائندے بیٹھیں کہ ہمارے چیزوں کو, ہمارے آرڈرز کو فالو کریں نہیں کریں. بالکل بات یہ. اچھا میر خدا بخش سر, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ بلوچستان کو ہی ٹیک اوور کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کی رہائش بھی آئی تھنک. میری رہائش یہاں کراچی میں. اچھا لیکن کراچی میں بلوچستان سے سارے معاملات آپ کے بلوچستان کے belong کرتا ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کا منسٹر بننے سے پہلے کیا بزنس تھا اور ابھی کیا بزنس ہے؟ دیکھیے میرا پہلے بھی پراپرٹی کا بھی بزنس تھا, ٹھیک ہے, اور ہاؤسنگ وغیرہ اور زمینیں بھی تھوڑی بہت, اور اس کے علاوہ جو ہے میرا مائنس کا بھی اپنا بزنس تھا, اور کیونکہ میری ایکسپرٹیز بھی مائنس میں تھی. بالکل میں تو وہاں آؤں گا, نہیں آپ بے شک بالکل وہاں آؤں گا اور مزیدار سے آؤں گا. مائنس تھی الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, احسان ہے, شکر الحمد للہ میرے مالک کا احسان ہے. اور آئی ٹی سے بھی یہ آپ کے خاندان کا چلتا آ رہا ہے یا یہ آپ کا ذاتی ہے؟ نہیں, ہماری کچھ چیزیں ہمارے خاندان سے تھی اور کچھ میری اپنی ذاتی ہیں. ٹھیک ہے. منسٹری آپ نے کتنے ٹائم سنبھالی؟ تقریباً ہمارا کیئر ٹیکر جو ٹینیور تھا 6-7 مہینے تھا, اسی میں تھا. اور اس میں آپ کی سیلری کیا تھی؟ میں نے پوچھی نہیں تھی, میں نے لی بھی نہیں, اور نہ میں نے میڈیکل لیا, نہ میں نے گھر لیا, نہ میں نے سیلری لی, میں نے کچھ نہیں لیا. کیوں؟ ہاں صرف 600 لیٹر میں وہ ایک فیول لیتا تھا مہینے کا. ہاں وہی مجھے ملتا تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیا آپ نے؟ یار یہ بہت بڑی بات ہے. اور ورنہ یہاں تو کسی کو ایک ایم پی کی کرسی مل جائے تو ویسے ہی اسٹار بن جاتا تھا. اصل میں ہمارا جیسا جو نوجوان ہے وہ ہمیشہ عزت کے لیے ہوتا ہے. یہ بات آپ کی سب سے اچھی لگی ہے مجھے, نوجوان مطلب ہونا ہی نہیں ہے, بڈھا ہونا ہی نہیں ہے. زبردست, مزہ آیا یہ بات سن کے, مغیم بہت خوش ہوا. اصل میں بیسکلی بات یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے, ایکسپیرینس مجھے زندگی کا بہت زیادہ, اور ٹھوکریں بہت کھائی ہیں. تو ایکچولی میری ایج جو ہے 32 ہے. اچھا جی ہاں 92 کی میری برتھ ہے. زبردست. ہمارے 92 کے بیٹھے ہوئے ظاہر بھائی, یہ بھی 32 کے, ماشاء اللہ آپ دیکھیں ان کو. لیکن یہ جو ہمارے بھائی موجود ہیں, یہ مینیجر ہیں, یہاں کی ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں. ان کی تعلیم ماشاء اللہ, اور ان کے پاس جو سرٹیفکیٹس ہیں, اور ان کے پاس جو ڈپلوماز ہیں, اور جو بھی سارے معاملات ہیں آپ دیکھ لیں, جاب ہے ہی نہیں. کسی بھی جوان کے پاس جاب نہیں ہے. کیا کرے وہ؟ کیوں ہم سارے بم ہم جوانوں کے اوپر ہی کیوں پھوڑی جا رہی ہے حکومت؟ ابھی آپ نے بلوچستان کی بات کی تھی, میرے خیال میں اس وقت آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں. سب سے پہلے میں تو ایک جو سمجھتا ہوں, جو قتل ہو رہا ہے, چاہے وہ پنجابی ہے, چاہے بلوچ ہے, چاہے سندھی, چاہے پٹھان, جو بھی, تو پہلی بات تو وہ ایز اے مسلم ہے. روز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے پنجابیوں کو مارا, آؤ تو میں جنت میں ڈالوں. وہ تو سورہ مائدہ کی آیت ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب وہ بھی میدان جنگ میں, یہود و نصارہ جب میدان جنگ میں, پورا من زمین پہ نہیں, میدان جنگ میں جب آپ سے لڑے تب آپ ان کو قتل کرو, ورنہ آپ ان کو بھی کچھ نہ کرو. بالکل ایسا ہی ہے. آپ تو یہاں مسلم کو قتل کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کی حالات ہو چکے ہیں. ایمان مر چکے ہیں اور دل مردہ ہو چکے ہیں. اقتدار میں ہمارے پاس وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی بھی بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. جیسے کہ مثال کے طور پہ کھل کے بتائیں. کھل کے میں آپ کو بتائیں. ہاں بالکل. مثال کے طور پہ آپ جمالیوں کو لے کر آئیں. اب مجھے بتائیں, جمالی پہاڑوں پہ لڑنے والے کتنے؟ ایک بھی نہیں. پوری جمالی قوم میں ایک بھی نہیں. ٹھیک ہے. رئیسانی کتنے؟ ایک بھی نہیں. خٹک کتنے؟ ایک بھی نہیں. اچک زئی کتنے؟ ایک بھی نہیں. کاکڑ کتنے؟ ایک بھی نہیں. جو پہاڑوں پہ لڑنے والے لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے, ان سے اگر آپ نے ڈائلاگ کرنے ہیں, ان سے آپ لوگوں نے سیز فائر کرنا ہے, زیادہ سیز فائر ہو سکتا ہے جو آپ نے کرنا ہے, تو آپ کو وہ لوگ چاہیے جو ان سے اپنا کمیونیکیشن بنا سکیں. بالکل. کہیں نہ کہیں سے دیکھیں بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بلوچ ہے تو ہمارا آپس میں ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں آج اگر میں ایک پاکستان کا حامی ہوں اور ہمارا نواب ہے ایک ہربیار مری, وہ مری ہے, وہ بی ایل اے چلاتا ہے, اب وہ میرا ریلیٹو تو نہیں ہے, لیکن ہم بلڈ نیشن تو ایک ہے نا, ہم قوم تو ایک ہیں, بالکل, ہم ٹرائب تو ایک ہیں. بالکل. بنسبت ایک رئیسانی کے ایک بلوچ کو انگیج بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. لینگویج بہت میٹر کرتی ہے, کمیونیکیٹ ہونے میں آپ کو بہت فری فیل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے. اب جیسے کہ کوئی ایک مطلب میں پنجابی ہوں, فار ایگزامپل میں پنجابی ہوں اور مجھے اردو نہیں آتی, اور میں کسی ایک عہدے پر بیٹھ چکا ہوں. اب مجھے سامنے والے سے بات ہی اردو میں کرنی ہے, تو میں کیسے کروں گا؟ یہ تو سوچنا چاہیے. لیکن یہ کون سوچے گا؟ میں تھوڑی سوچوں گا, یہ تو اوپر والے جو لوگ ہیں وہ سوچیں گے نا سر. ابھی دیکھیں اس وقت اقتدار میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے کسی میں بھی وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو ان بلوچوں سے بات کرے. اگر آپ بات کرتے ہیں ان کو ہٹ کرنے کی, مارنے کی, تو بھائی میں آپ کو ایک جملہ کہوں گا, صرف ایک جملہ. میرا جملہ تھوڑا تلخ ہوگا لیکن حقیقت پہ مبنی ہوگا.
میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ چیز جو ہے نا ٹیررزم، میں اس کو ٹیررزم مانتا ہوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ اس کو ہونا چاہیے. لیکن اگر میں ایک جنگجو کی بات کروں تو میں کہتا ہوں ان جنگجوؤں کا احترام کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک قصہ صرف بتاؤں گا. اسلم اچھو تھا، بی ایل اے کا کمانڈر تھا جو مارا گیا. وہ خود اپنے بیٹے کو خود کش جیکٹ پہناتا ہے اور اپنے بیٹے کو خود باپ موجود ہے نوجوان بیٹے کو تیار کرتا ہے. جو شادی کے قریب تھا یا شادی تھی، اس بیٹے کو، جوان بیٹے کو، 22-24-25 سالہ بیٹے کو خود جیکٹ پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جا بلاسٹ کر، اور وہ جا کے چائنیز پہ بلاسٹ کرتا ہے. جو باپ اپنے بیٹے کو خود اور ماں خود تیار کر کے بھیجے، کیا اس جذبے کو آپ شکست دے سکتے ہیں؟ امپاسبل. ان کو جان کی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر آپ آپریشن کرتے ہیں، آپ لڑتے ہیں، آپ خوف کے لیے کرتے ہیں، آپ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی نہ کرے، لیکن ان کو تو پرواہ نہیں ہے موت کی. وہ تو خود جیکٹ باندھ کے آپ کو مرنے کے لیے آ رہی ہیں. پڑھی لکھی خواتین آ رہی ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر آ رہی ہیں. اس جذبے کو آپ شکست نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ڈائلاگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، کمیونیکیٹ کریں. کمیونیٹ کریں. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس بندے ہونے چاہیے. سرفراز بگٹی کو تو یہ سمجھا جاتا ہے بلوچ قوم کے اندر کہ بلوچ قوم کا قاتل ہے. اس نے تو آج تک، اس کے والد صاحب، ہم ہسٹری جانتے ہیں نا اس کی، کیا اس کی ہسٹری، وہ مسوری ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے. اس کا والد قادر تھا، وہ کس طرح تھا، اس کی اپنی کیا ورتھ تھی، سارے بلوچ جانتے ہیں. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں پورے بلوچستان کی کہ ایک بندہ پریزنٹ کر رہا ہے، اگر اتنا آسان ہے تو آپ حلوہ اگر بلوچستان تو کنٹرول کر کے دکھائیں نا. کیوں نہیں ہوتا آپ سے کنٹرول؟ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی صرف ایگزامپل دی. ایگزامپل دینے کے لیے بہت کچھ پڑھا ہے. جو ماں اور باپ خود اپنے اولاد کو بھیجیں، آپ اس جذبے کو کہاں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. جس کی پرورش ہی اس طریقے کی ہو رہی ہے کہ تو نے مطلب اس چیز کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنا ہے، تو اس کو آپ کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے یہ. بالکل. اچھا، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا کہ پاکستان کا ایک صوبہ بلوچستان جو کراچی کے بعد سب سے زیادہ بجٹ دیتا ہے پاکستان کو. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس وقت ریونیو جنریٹ تو نہیں ہو رہا بلوچستان سے، روایت 1-2 پروجیکٹ کے، وہ بھی بڑے مندی میں. لیکن اگر ہم بات کریں وسائل کی تو پاکستان کا سب سے بڑا جو وسائل میں جو صوبہ ہے نمبر 1 جس کا آتا ہے وہ بلوچستان ہے. نمبر 2 آتا ہے کے پی کے، نمبر 3 آتا ہے سندھ ہے، نمبر 4 پہ پنجاب ہے وسائل کے صورتحال میں. اور پورے پاکستان کو سنبھالتا کون ہے اس وقت جو آپ کی ریونیو جو جنریٹ ہو کراچی سے ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی. تو کراچی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ اس ابھی آپ جس راستے سے آئے ہیں سر، اس راستے پہ کتنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی؟ میں تو یہ وہی دیکھتا گیا کہ میں نے کہا یہ راستہ کب ختم ہوگا. بتائیں آپ. یہاں پانی نہیں ہے، بجلی یہاں نہیں ہے، جابز یہاں نہیں ہے، اور ٹارگٹ کلنگ یہاں پر ہے، اسنیچنگ یہاں پر ہے، اور لوگوں کے گھر پر ڈکیتیاں اور موت میت یہاں پر ہے. کوئی گلی میں آ کر، ابھی ریسنٹلی آج کا ہی میں آپ کو واقعہ بتاؤں، ناظم آباد کے ایریے میں ایک کچرا کنڈی ہے. اس کچرا کنڈی میں ایک نیولی بورن بیبی پھینک کر چلا گیا کوئی. دیکھیں میں آپ کو چھوٹا جملہ بتاؤں. میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا ابھی سے 5-10 منٹ پہلے اپنی گفتگو کے اندر، اس وقت ہماری پوری مشنری جو ہے نا انگیجڈ ہے، وہ کس میں؟ پولیٹیکل معاملات کے اندر. آپ کے سیاستدانوں کو فرصت ملے اپنی حکومت بچانے سے تو آپ پہ توجہ دیں اور مجھ پہ دیں نا. اس سے تو ہمیں توجہ ہٹ ہی نہیں رہی ہماری، اور ہمیں اتنا کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی فورسز کو کہیں اور ڈپلوائے کریں. ہماری فورسز بھی ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے ملازم ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اگر ایس پی بھی ہے، ایک سپاہی بھی ہے، ڈی آئی جی بھی ہے، آئی جی بھی ہے، وہ گورنمنٹ کا ماتحت ہے. گورنمنٹ اس کو جہاں ڈپلوائے کرے گا وہ وہاں ڈپلوائے ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم ان کو کہاں ڈپلوائے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مفادات کے لیے، اپنی حکومت کو تحفظ دینے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ان کی بھی تو ضمیر ہے نا یار. دیکھیں ضمیر کی اگر ہم بات کریں نا، اگر ہم ضمیر پرست ہوتے نا تو یقین مانے، میں ایک جملہ مجھے بڑا آپ نے اس کی طرف کھینچا، مجھے ایک جملہ کہنا پڑ رہا ہے. یہ ملک پاکستان بنا تو اسلام کے نام پہ، لیکن قانون اسلام کا ہے نہیں. جب قانون ہی اسلام کا نہیں ہے تو پھر آپ ضمیر کی بات کہاں سے؟ تو آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ کیسے ٹھیک ہوگا سب؟ آپ نے کہا نوجوانوں کو نکلنا چاہیے. سب سے پہلے نا دیکھیں، اب آپ کو نا ہرس نہیں ہے اربوں روپے کی، خربوں روپے کی. نہ مجھے اربوں خربوں کی، نہ بیچارہ جو ایک نوکری کے لیے بھاگ رہا ہے اس کو خربوں روپے کی، اس کو کچن کے لیے. بالکل ایسے نوجوان آئیں اقتدار کے اندر جو ٹیلنٹڈ بھی ہوں، ان کو بٹھائیں، ان کے پیٹ بڑے. آنے کون دے گا؟ میں وہی بتا رہا ہوں، میں سنیں میری پوری بات. تو روایتی چیزیں ہٹ کے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک عزت ہوگی،
لوگ محبت بھی کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے کہ یار نیوٹرل لوگوں کو لے کر آئیں, اور نوجوان آیا ہے, خود اٹھ کر آیا ہے اور ٹیلنٹڈ ہے, ملک کے حالات بہتر ہوں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ چیزیں بدل جائیں گی. ان کو تو آپ 70 سال سے ٹرائی کرتے آ رہے ہیں, مزید آپ گندے ہوتے جا رہے ہیں, آپ خود بھی خراب ہو رہے ہیں اور یہ اپنے وسائل بناتے جا رہے ہیں, اور جو ہمارا نوجوان ہے وہ پستا جا رہا ہے. ریپو کس کی خراب ہو رہی ہے؟ پاکستان کی. دیکھیں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں کس کے لیے؟ بھائی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نکلتا ہے, کوئی نون لیگ کی نکلتا ہے, کوئی جو آیا ہے وہ پی ٹی آئی کی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیوں نہیں نکل رہا؟ چاہے پیپلز پارٹی کا ہو, نون لیگ کا ہو, اقتدار آپ جس سے بھی چھین لیں. آج پی ٹی آئی گالیاں دے رہی ہے نا آپ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, آپ نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے چھینے, کل کا آپ کو یہ دے دیں گے. بالکل, یہ تو چلتا آ رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. آپ ایک نیوٹرل کام کریں, سب کو ایک طرف رکھیں اور نوجوان کو موقع دیں, اور یہی ملک کی تقدیر ہے. ایک تجربے کار بندہ جب اسٹیئرنگ پہ بیٹھے گا تو ہوپ فلی وہ کہیں ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا. ابھی لاسٹ ٹائم بھی جو الیکشنز ہوئے اس میں آپ دیکھیں نا, الیکشن بالکل پراپر ہوئے, شام تک کوئی جیت رہا تھا اور رات کو کوئی اور جیت گیا. تو اس ملک سے آپ یہ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں کہ ہمارے جو اوپر کے عہدے داران ہیں اور جو سینیئرٹی ایک کیبن بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں آنے کا موقع دے گا؟ دیکھیں میں بتاؤں, یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے. دھاندلی تو سچی بات ہے ہر ملک میں ہوتا ہے, اور ہر ملک میں آپ کے معاملات جو ہے نا, چاہے امریکہ ہو چاہے ہندوستان ہو, ہمارے یہاں یہ ہے کہ مشرف کے دور کے بعد جو آزادی جب آپ نے میڈیا کو چیزیں زیادہ اچھل کے سامنے آ گئی, ورنہ تو پہلے یہ بھی نہیں تھی. تو ہر ملک میں معاملات اسٹیبلشمنٹ ہی طے کر رہی ہوتی. اب ان کا ہی کہ پردہ ڈھکا ہوا, ہمارا پردہ اٹھ گیا ہے, صرف اتنا سا فرق ہے. اور ایک چھوٹی سی بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا آپ والی نقطے کے اندر, کہ جو اس وقت اقتداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا کچھ آیا ہوا ہے. دیکھیں میں نے اپنی منسٹری کے دوران ایک بات بہت میں نے بڑی اہم کہی تھی. میں نے کہا تھا ان کا آپ صرف ایک احتساب کریں. احتساب آپ کیسے کریں گے؟ یہ جو ہماری عدالتوں میں چل رہا ہوتا ہے, فلانا کیس آ گیا, فلاں پروسٹیٹیوٹ آیا, وہ جج آیا, وہ وکیل آپ نے ہائر کیا, اس کو نہ کریں, آپ اس کو چھوڑیں. آپ ان کی پریویس ہسٹری کو لیں اور ان کی آج کی ہسٹری کو لیں, ان کا بزنس ڈکلیئر کریں, یہاں کتنا ہے اور باہر کتنا ہے. فار ایگزامپل یہ دونوں چیزوں سے مارے جائیں گے. اگر فورن میں ان کا بزنس زیادہ ہے تو بھائی کیا بات ہے, آپ کے نہیں ہیں, بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں ہیں تو ہمارے ملک کے حالات تو ایسے ہیں کہ اتنی جلدی آپ کا بزنس گروتھ نہیں ہو نہیں سکتا. بہت بڑی بات ہے. اچھا میر خدا بخش سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاکستان کا قرضہ ہے یہ کیسے اترے گا؟ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو ہے, یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ ہی کوئی معجزہ کرے, اتنی جلدی نہیں نظر آ رہا. اس کا راستہ یہی ہے, آج نہیں کریں گے کل کو اپنی عزت کھو کر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اپنا نقصان اٹھا کر, یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک حد ہوتی ہے, ایک پیک ٹائم آتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی حکومت ہمارے اسلامک اگر نظریے سے ہم دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ تھی. بالکل ایسا ہی ہے, اتنے سال چلی لیکن آخر ختم ہوئی. آپ کتنا کریں گے؟ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال, ان دی اینڈ آپ کو ختم ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی یہی پالیسی رہے گی. اللہ نہ کرے پاکستان کا وجود کبھی ختم ہو, نہیں انشاءاللہ. لیکن پاکستان کا وجود ختم نہیں ہوگا, لیکن آپ کی عزت اور ریپو ختم ہو جائے گی. ہو گئی, تقریباً ہو گئی. آپ دیکھیں نا پاکستان کا کوئی ایک سٹیزن جو ہے وہ کہیں باہر جا سکتا ہے؟ دبئی میں پابندی اس کے اوپر لگ چکی ہے, اور لاتعداد کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر آپ نہیں جا سکتے. اتنے سارے ایلیگیشنز آپ کے اوپر لگا دیے گئے ہیں. یہ بے عزتی تو ہے ہماری. بالکل. اس سے بڑی اور کیا بے عزتی مطلب چاہتی ہے ہماری گورنمنٹ, کہ اس سے بڑی اور کیا بے عزتی ہو؟ اگر کوئی ایف آئی اے اور یہ جتنے سارے معاملات ہیں دوسری کنٹریز کی, جو ایئرپورٹس کی جو پولیس ہوتی ہے, مجھے تو نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں, ایئر فورس وغیرہ جو بھی ہوتی ہے واٹ ایور, وہ آپ کے پاکستان کے پاسپورٹ دیکھنے کے بعد آپ ان کا رویہ دیکھا ہے آپ کے ساتھ؟ اتنا گندا رویہ ہوتا ہے نا سر. وہ شکل دیکھتے ہیں پاکستانی, بس ختم. ایک ہی چیز ہمارے لیے ایزی ہے جو کہ ہے عمرہ, کہ عمرے پر جاتے ہیں تو ہم سے اتنے سوالات جوابات نہیں ہوتے. ورنہ آپ دبئی نکل جائیں, آپ تھائی لینڈ نکل جائیں, آپ امریکہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ جائیں اتنے معاملات کے بعد. اس سے زیادہ ریپوٹیشن اور کیا خراب ہوگی ہمارے پاکستان کا جواب میں 2 جملوں میں دوں. سب سے پہلی بگاڑ آپ کے اپنے گھر سے. آپ کو کبھی ایک قوم بنایا نہیں گیا, آپ کو کبھی ایک نیشن بنایا نہیں گیا. آپ کو سندھی بنا دیا, آپ کو پنجابی بنا دیا, آپ کو پٹھان بنا دیا, آپ کو بلوچ بنا دیا, کشمیری بنا دیا, ہزارہ بنا دیا, آپ کو بریلوی بنا دیا, آپ کو دیوبندی بنا دیا, آپ کو شیعہ بنا دیا, آپ کو اہل حدیث بنا دیا. یہ ہے آپ کی آئیڈینٹی, اور آپ کی جنگیں بھی ان آئیڈینٹی کے لیے.
بریلوی کا دیوبندی سے دیوبندی کا، اہل حدیث سے فلانے کا، جنگ پختون کا پنجابی سے پنجابی کا، بلوچ سے فلانے کا جنگ ہے. جب ہمارے یہ چیزیں کریٹ کی گئیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پولیٹیکل لوگوں نے اس لیے کریٹ کی کیونکہ یہ ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے. ایک چیز کو ایشو بنا کر اسی کی بنیاد پر یہ کھیلتے ہیں. اور اس کمیونٹی دیکھیں پہلے کیوں پنجاب کارڈ کھیلا گیا تھا، وجہ کیا تھی کھیلنے کی؟ ظاہر سی بات ہے پنجاب جو جیتے گا وفاق اس کا ہوگا. بالکل. سندھ سے حکومت جاتی ہے تو سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے تاکہ ہماری حکومت سندھ کی بچ جائے. اب آج کل پختون میں بشرا بی بی کیوں پختون کا نعرہ مار رہی ہیں؟ وہ پختون کو غیرت مند کہہ رہی ہیں. کیا دوسرے قومیں غیرت مند نہیں؟ سب غیرت مند ہیں، لیکن آپ وہ کارڈ کھیل رہی ہیں. کیوں کارڈ کھیل رہی ہیں؟ تعصب پھیلانے کے لیے، آپ کا اپنا ووٹ مضبوط کرنے کے لیے. اس کے چکر میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کتنی نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، کتنے قتل و غارت پیدا ہو رہا ہے. اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. اس سے آپ کی آئیڈینٹی کا پتہ پڑتا ہے کہ آپ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ لوگ قتل و غارت میں بٹے ہوئے ہیں، آپ لوگ فرقہ واریت میں بٹے پڑے ہیں. اور آپ کے یہاں پھر یہ چیزیں بگاڑ میں چلی جاتی ہیں. چینا چپٹی بھی ہوتی ہے، قتل و غارت بھی ہوتا ہے، پھر بہت سارے وجوہات جنم لیتی ہیں. پولیٹیکلی جب آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو بے روزگاری کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ جو جتنی چیزیں ہمارے یہاں ملک میں جو بنائی گئی ہیں نا، یہ پولیٹیکل لوگوں کی مہربانی سے ہے. اس کی وجہ کیا، کتنا بھی لوگ مرتے. ابھی دیکھیں میری بات سنیں، اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ شہید ہوئے ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، 14 ہیں، 20 ہیں، جو بھی ہیں، بیٹا پر چاہے 5 ہیں چاہے 1 ہے کیوں نہ ہو. مجھے بتائیں آج گھر میں صف ماتم کس کا؟ اس کا ہے. عمران خان آج بھی پیشی پہ آتا ہے، بشرا بی بی آج بھی آتی ہیں، تو وہ تو بات خان کی بات کرتے رہے. خان یہ، خان وہ، خان فلانا. یار وہ جو جس مر رہے ہیں لاشیں ان کا کیا؟ کری ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے بچے. کس نے کہہ دیا آپ کے بچے؟ آپ اپنے بچوں کو 2 دن بغیر سویٹر کے باہر نہیں نکالتے. موسم سردا آ گیا، آپ کہتے ہیں نہیں میرا بچہ اسے زکام ہو جائے گا، میرا بچہ بغیر جیکٹ کے، بغیر گرم چیزوں کے اسکول نہیں جائے گا. لیکن وہ بیچارہ، آپ اس کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، جس ووٹر کو آپ اپنا اولاد کہہ رہے ہیں، وہ ایک جھوپڑی میں اور بغیر سہارا کسی کمبل کی وہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. کہاں سے آپ کا بیٹا ہے وہ؟ آپ کہاں سے اس کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ کوئی بیٹا نہیں ہے، سارے آپ کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. بہت بڑی بات ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ مطلب یہ آج کے چھوٹے سے لے کر جو پیدائش والا بچہ ہے نا، اور جو تھوڑا سا میچور ہے، اس کو بھی معلوم ہو گئی ہیں. اور جو بزرگ ہیں، جو آج کل بس وہ انتقال کی طرف جو کامزب ہیں، جو جانے والے ہیں، ان سب کو یہ چیزیں بہت اچھے سے معلوم ہے. آپ کے نزدیک اور آپ کے نظریے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت رائٹ ناؤ ہمارے پاکستان پہ کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ وہ کون سی ایسی پارٹی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے 2 ہی راستے ہیں. یا تو نیوٹرل لوگ آ جائیں، ٹھیک ہے، یا یہ سارے مل بیٹھ جائیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں پولیٹیکل، اور ایک صف پہ کھڑے ہو کے ایک اعلان کر دیں. نہ وجود پی ٹی آئی کا، نہ وجود نون لیگ کا، نہ پیپلز پارٹی کا، وجود پاکستان کا. سارے پرچم ختم کر دیں. پی ٹی آئی کا پرچم ختم کر دیں، پیپلز پارٹی کا ختم کر دیں، نون لیگ کا ختم کر دیں. ایک پاکستان کا پکڑیں. میاں صاحب کہے مجھ میں عمران کوئی فرق نہیں، عمران کہے مجھ میں اور زرداری میں نہ فرق، تو آپ کے ملک سے تفرقہ بازی ساری ختم ہو جائے گی، جنگیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں ایک دوسرے کی لڑنا ختم ہو جائے گی. اگر ایسا نہ ہو پھر ایسا نہ ہو تو پھر ان سب کو گھر بھیجیں، اور جو آپ کا یوتھ بیٹھا ہے جس کے پاس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ٹیلنٹ دیا، اسے لائیں بٹھائیں، اور پھر ان کو ان کی اوقات دکھائیں کہ تم لوگ 70 سالوں سے ملک کو ٹھیک نہ کر سکے، نوجوانوں نے آ کے چند سالوں میں کر دیا. آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں نا کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے؟ بھائی کیوں نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے کیئر ٹیکر کیبنٹ کے اندر میں واحد منسٹر تھا. الحمدللہ میں نے اپنے ٹینیور کے اندر وہ کام کیے جو 1947 سے لے کے اب تک نہیں ہوئے. لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو. آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ یہ ہمارا منرل ہے، فلانا ہے، فلانا. ہم نے اس کے اوپر اتنا ریسرچ ورک کیا، اتنا کام کیا، ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کو تقسیم کیا، اس کی کوانٹٹی بتا دی، اتنی کوانٹٹی ہے، اس کوالٹی کا ہے، اتنی کوالٹی ہے، اور یہ نیشنل مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے، اس سے یہ پروڈکٹ بن سکتا ہے، اس پروڈکٹ کو اتنے میں ہم سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا بجٹ ہو سکتا ہے، یہ ایکسپینس نکال کے یہ پروفٹ ہو سکتا ہے، اس سے اتنی جاب کریٹ ہو سکتی ہے. جسٹ ایک 6 منتھ میں ایک بندہ اگر یہ کام کر سکتا ہے، تو اگر ہمارا ملک نوجوانوں سے بھر جائے تو کیا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. اچھا میر خدا بخش سر، مجھے ایک بات ہے، جس چیز کے آپ منسٹر تھے، مائن اینڈ منرلس کے، ہمیں شروع سے اسکولوں میں بھی یہ بتایا گیا ہے
اور ہمارے اجداد نے بھی یہ بتایا ہے, ہمارے بزرگوں نے بھی یہ بتایا ہے, اور ہم نے بہت ساری یونیورسٹیز میں, اسکولز میں اور کالجز میں سب جگہ یہ سنا ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین خزانہ ہے. کہاں ہے وہ؟ دیکھیں کیسے ملے گا ہمیں؟ الحمدللہ ہمیں وہ جگہ بتائیں پلیز, ہم جا کے خود لے کر آئیں گے وہ. میں اس میں پہلے آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. بتائیں. دیکھیں معدنیات جو ہوتی ہے نا ہمیشہ وہ را فارم میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پروڈکٹ بنتی ہیں, مختلف پروڈکٹ بنتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, اس کے بعد آپ کو اس کی ویلیو کا اندازہ ہوگا. دنیا میں ایسا کوئی کلر نہیں ہے جو معدنیات کے بغیر بنا ہو. ٹھیک ہے. بینٹونائٹ کے بغیر بنا ہو, دنیا میں کوئی ایسا کلر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دنیا میں کوئی ایسی ایک گاڑی نہیں ہے جس میں آئرن اور استعمال نہ ہوا ہو, جس میں زنک استعمال نہ ہوا ہو اور گاڑی بنی ہو. آپ کے ہاتھ میں جو مائک ہے, اس کا جو اوپر کا کور ہے, اندر کی اگر چپیں ہیں, تو ایسا کوئی بھی ایک منرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے بغیر بنا ہو. آپ کا سیمنٹ ہے وہ بغیر جو ہے لائم اسٹون وغیرہ کے, ان چیزوں کے بغیر کبھی نہیں بن سکتا. یعنی کہ آپ کے ارد گرد تقریباً 98% چیزیں ہیں وہ ہیں معدنیات. اب ہمارے ملک میں المیہ کے ہم زیادہ تر باہر سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر اس چیز پہ کام نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, آپ نے منرل را فارم میں نکالا, باہر بھیج دیا. اب میں بات کرتا ہوں آل اوور, پہلے سرسری پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں, اس کے بعد میں سندھ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں الحمدللہ ٹاپ لیول پہ اگر آپ کا سب سے زیادہ منرل ہے تو وہ بلوچستان میں. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک سیکنڈ نہیں نمبر ہے. آپ کا کیپی کا ہے, ٹھیک ہے. اور میں پروونس کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے سندھ میں ہے تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ آپ کا پنجاب ہے. اور اگر میں سندھ اور پنجاب کی بات کروں تو ان سے زیادہ جو ہے آپ کی جموں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. ادھر لیتھیم آپ کا بہت زیادہ ہے. آپ کی جو آج کل ای وی گاڑیاں جو آ رہی ہیں, جی, جو آپ الیکٹرک جو گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ تقریباً میں لیتھیم وغیرہ کا بہت بڑا کردار ہے. اور وہ ساری کی ساری جو ہے آپ کی پٹی سٹارٹ ہوتی ہے گلگت بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کے آزاد کشمیر کے پہاڑوں تک. یہ بہت بڑی ایک پٹی ہے آپ کی, یہ لیتھیم سے بڑی ہے. اور آپ کے تھر کے علاقے میں ٹریسز ملیں لیتھیم اور گولڈ کے بھی. ہم نے کیا کیا, اب میں آپ کو بتاؤں, ہم نے پڑھا ہے یہ جو ہم بچے تھے, ہم پڑھتے تھے نا, یہ ریسرچ تھی گوروں کی. انہوں نے چھوٹی موٹی ریسرچ کر کے انہوں نے بتا دی کہ ان ملک میں پاکستان میں اتنے وسائل ہیں. ہم نے خود اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا, ہم نے کوئی اس کے اوپر اس کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. ہم نے کبھی اس کے اوپر جو ہے پروڈکٹ کی ہم طرف نہیں گئے, ہم نے کبھی اس کی ایک بڑی انڈسٹریز نہیں بنائی. ہم نے ایزی کوئک کام جو تھا وہ ہم نے کیا. اب میں بات کرتا ہوں سندھ کی. سندھ میں دیکھیں آپ کے پاس ٹھٹا میں آپ کے پاس منرل ہے, آئرن اور ہے. ٹھٹا میں آپ کے پاس کول ہے. ٹھٹا میں آپ کے پاس لیٹرائٹ ہے. ٹھٹا میں آپ کے پاس جو ہے لائم اسٹون ہے. اسی طرح آپ دادو میں چلے جائیں, جپسم ہے آپ کے پاس. آپ سندھ کے سانگڑ کے 1-2 علاقے ہیں وہاں چلے جائیں, آپ کے پاس وہاں ہیں. اور سالٹ ہے آپ کے پاس. پھر اس طرح آپ تھر میں چلے جائیں تو تھر میں آپ کے پاس بہترین دنیا کا گرینائٹ موجود ہے. اس کے علاوہ بہت ساری, اگر ہم ان کی کیلکولیشن کریں تو اگر ایک پروڈکٹ کو آپ نکالیں تو اس کو آپ اگر پروڈکٹ کی طرف لے کے جائیں, ایک منرل کو نکال کے, تو اس کی انڈسٹریز بننا شروع ہوتی ہیں. انڈسٹریز بنیں گی تو جاب کریٹ ہوں گی, وہ ہو نہیں رہا. اور جب جاب بھی کریٹ ہوں گی تو ٹرانسپورٹ بھی بڑھے گا اور روزگار بڑھے گا, ہو نہیں رہا. اور پھر وہ سب کچھ پروڈکٹ بن کے اینڈ فنش پروڈکٹ کی طرف جائے گا تو ایکسپورٹ ہوگا, آپ کے ذخائر بڑھیں گے, لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. تو میں نے آپ کی گفتگو کے اندر کچھ دیر پہلے جب آپ سے کہا تھا, ہمارا پورا فوکس اس وقت جو ہے نا حکومت سازی کا ہے. ہم جو ہے نا نیچے لیول پہ توجہ نہیں ہماری. بہت بڑی بات ہے. اس سے تو مجھے یہ چیز کا اندازہ ہوا کہ مطلب جو ہمارے پاکستان کے پاس ہے, اگر ہم چاہیں, اگر ہم امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ لیگل فارمیلٹیز کو اپلائی کرتے ہوئے ہم اس چیز کے اوپر پلیٹ فارم پر چلیں تو ہم تو سیکنڈوں میں پاکستان کے قرضے کو باہر کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. آپ کے سعودیہ کے پاس کیا ہے, آپ اس کے ترلے کر رہے تھے. آپ کے یو اے کے پاس کیا ہے, ان کے پاس صرف جسٹ ایک جو ہے نا ایک آئل ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. آپ کے پاس آئل بھی ہے, آپ کے پاس الحمدللہ گیس بھی ہے, آپ کے پاس اور بہت سارے منرلز ہیں. آپ کے جو نیوکلیر میں استعمال ہوتے ہیں آج کل, اتنے اس لیول کے آپ کے پاس منرلز ہیں. اور آپ کے پاس جو لیتھیم جیسا منرل ہے, آپ کے پاس گولڈ جیسا آپ کے پاس منرل ہے. آپ کے پاس کیا چیز نہیں ہے, لیکن ہماری کوئی توجہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر. وہ
میرے چہیتے ہیں آپ ایک منسٹر کے یا کسی اور کے بھی چہیتا ہے, تو وہ کہتی ہے یہ پورا علاقہ آپ کا ہے, آپ نے گورنمنٹ کو جو ہے نا 1000 کا 1 حصہ, 100 کا بھی نہیں, 1000 کا 1 یا 2 حصہ آپ نے دینا, باقی بیچو اور مال آپ کا, آپ ارب پتی بن رہے. یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. فیوریزم تو ہے نا, بہت زیادہ, ہے نا. بہت زیادہ. آپ نے کسی کو کیا فیور؟ میں نے اپنے دور کے اندر, میں آپ کو بڑی بات بتاؤں, میرے ٹینیور میں میرے ابھی بھی کافی دوست عزیز رشتہ دار وہ گلا کرتے ہیں کہ یار آپ کے ٹینیور میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمیں کوئی لیز نہیں ملی, ہمیں کوئی کانٹریکٹ نہیں ملا, ہمیں کوئی مطلب روزگار نہیں ملا, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ دلیل بہت بڑی ہے. اچھا سر, بہت اچھی گفتگو اور بہت انفارمیٹیو باتیں ہوئی ہیں. آپ پرسنلی طور پہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یار میں تو ہوگا تو کوئی نہ کوئی. نہیں, میں ریئلی میں سچی میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا. کوئی ایک نہیں ہے ایسا جو آپ کے معیار پہ پورا اترے؟ میرے معیار پہ تب اترے گا, دیکھیں اسلام بھی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایک بڑی کہاوت ہے, ہم نے بچپن میں پڑھی بھی تھی, آج کل تو اس کو ایک میمز کے اندر یا کارٹونز کے اندر بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے, ایک ضعیف ایک لکڑی دیتا ہے, توڑتا ہے, پھر 2 دیتا ہے, وہ توڑتا ہے, جب 5-10 ہو جاتی ہیں تو ٹوٹی نہیں جاتی. تو میاں صاحب بھی پاکستانی ہیں, بلاول صاحب بھی پاکستانی ہیں, عمران بھی پاکستانی ہیں. یک مشت ہوں گے تو ہماری چھوٹے لیول پہ نفرتیں بھی ختم ہوں گی, ہماری جنگیں بھی ختم ہوں گی, اور ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا. ہاں, جب تک ذاتی اقتدار ختم نہیں ہوں گے تب تک ہمارا ملک ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے گا. اچھا, میں اینڈنگ کی طرف جاؤں گا اور کچھ اور تھوڑی سی مزیدار بات پوچھوں گا آپ سے. جیسے ہمارے پاکستان میں اور اسپیشل کراچی میں الحمدللہ, شکر الحمدللہ, بہت عرصے کے بعد ٹھنڈ آ گئی ہے. شہروز بھائی آ گئی ہے ٹھنڈ. تو ٹھنڈ آنے کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ گڈ نیوز ہے ہمارے لیے کہ ٹھنڈ آ گئی ہے, ہم پر نکال کر پہنیں گے, ہوڈی وڈی پہنیں گے, تھوڑے ششکے ماریں گے. لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک بیڈ نیوز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ گیس نہیں ہے. دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں نا, الحمدللہ ہمارے پاس گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں. آپ کا بلوچستان بھرا پڑا ہے, ایون کہ آپ کے سندھ کے بھی بہت سارے علاقوں میں ہیں, اور آپ کے کے میں بہت زیادہ ہے. بیسکلی یہ ہے کہ ہم ریڈیوز اس کو خود نہیں کرتے. ہم اس کو جو ہے, ہمارے پاس اس طرح کی مشینریز نہیں ہیں, ہمارے پاس اس کو جو ہے انڈسٹریز لگانے کا, یا ہمیں ریڈیوز ہمارے پاس جو کروڈ آئل وغیرہ ہے یا وہ چیزیں ہیں, تو ہم نے پراپر طریقے سے کبھی ان کا استعمال نہیں کیا. یہ جہاں دفن ہے وہ وہیں دفن ہے. اگر نکلتا بھی ہے تو رو کی فارم میں باہر جاتا ہے, عوام کو کچھ نہیں ملتا. بہت بڑی بات ہے. گیس بھی نہیں ہے اور حالات بھی خراب ہیں. 24 گھنٹے میں گیس کوئی تقریباً میں سمجھتا ہوں 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے ملتا ہے, لیکن بل آپ کے سامنے, آپ بھی کراچی میں ہی رہتے ہیں. دیکھیں بات تو یہ ہے نا, آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ بے روزگار ہیں, آپ نہیں خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقے میں مہنگائی ہے, آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے بل آتے ہیں. تو بس یہ آپ کا مقدر ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, اور کیا کرنا ہے آپ نے. بات ہی ختم کر دی. اب آج کی یوتھ کے لیے, جوان کے لیے سر آپ کچھ ان کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی آپ کو کس پلیٹ فارم پر چلنا ہے. اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں, تو اپنے حساب سے جو بھی آپ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ. میں تو یہی کہوں گا کہ میرے خیال میں مومن اسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو آزمانے کے لیے 1 باری یا 2 باری بہت زیادہ ہوتی ہے. مومن ایک ہی چیز سے بار بار ڈسا نہیں جاتا. ہم نے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو ہم نے آزما لیا ہے, چاہے میاں صاحب ہوں, چاہے جو ہے زرداری صاحب ہوں, چاہے عمران صاحب ہوں. ان کی وجہ سے ہم نفرتیں آپس میں نہ پالیں, ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نہ لڑیں, اور بجائے مایوس ہونے کے ہم اپنے آپ, بجائے گورنمنٹ کے آسرے پہ بیٹھنے کے, اپنے آپ اپنے تحت خود کچھ چیزیں کریں. جب ہم خود کرنے لگیں گے انشاءاللہ تو ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے اور سب کچھ ہوگا. ہاں یہ قصور ہے گورنمنٹ کا, لیکن گورنمنٹ نہیں بھی کر رہی تو کیا ہم اپنے بیوی بچوں کو کیا سڑک پہ بٹھائیں گے؟ کیا ہم انہیں اپنی نوجوان نسل کو ایک کامیاب انسان بننے سے پہلے اس کو ایک سائیکو کا مریض بنا دیں؟ تو میرے خیال میں یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا, اور بہتر بھی نوجوانوں کے لیے یہ کہ آنے والی اپنی نسلوں کے لیے خود ہی جدوجہد کریں. تو یہاں پر پوڈ کاسٹ اینڈ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی, اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی پوڈ کاسٹ میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی انفارمیٹیو بھی باتیں ہوں, اور جو ہمارے کیبن کروز جو ہوتے ہیں, جو بھی پاکستان کو
ٹیک اوور کرے ہیں اور کر رہے ہیں اور ان فیوچر کریں گے. کوئی بھی ہو, اب وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میں ایک ہوسٹ ہوں, میں نیوٹرل ہوں. تو میری پوڈ کاسٹ میں آ کر ہر وہ بندہ بیٹھے گا جس سے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور جس سے پاکستان کو اور اسپیشلی نوجوان کو, جیسے یوتھ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. ہو سکتا ہے ان کی کچھ ایسی باتیں ہوں جس سے نوجوان کا جذبہ بالکل الگ ردھم پر چلے جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو آزمانا چاہیے, اور جیسے سر نے کہا کہ بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بالکل اتحاد کے ساتھ متحد ہو جائیں تو پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. لائک کرنا, شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولنا. آپ کا ہوسٹ محمد علی قریشی عرف علی ڈیڈز. اللہ حافظ.